چینج آ رہا ہے بلوچستان میں، تو یہ جو دو بڑے سیاستدانوں کا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جانا ہے، اس کو آپ کی جماعت کس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ اگلے آنے والے وقت میں ایک ٹف کمپٹیشن بنتا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کا نظر آئے گا؟ شاہبانی صاحب دیکھیں، ایک جمہوری امر ہے، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرے، لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں، اور لوگوں کا بھی یہ رائٹ ہے کہ کسی جماعت میں اگر وہ وہاں پہ مطمئن نہیں تو جماعت چینج کر سکتے ہیں۔ نواب ثناء اللہ زہری صاحب میاں نواز شریف سے بڑے عرصے سے بے وفائی کا گلہ بھی کر رہے ہیں، اسے ناراض بھی رہے ہیں۔ جنرل قادر صاحب نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا، اور اس بات میں شک بھی نہیں ہے میاں نواز شریف نے کسی سے بے وفائی نہیں کیا۔ میاں نواز شریف اور خصوصاً بلوچستان کے لیے تو ہمیشہ وہ ایک ناپسندیدہ لیڈر رہے ہیں۔ بلوچستان میں کبھی بھی مسلم لیگ نواز ایک آرگنائز پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی۔ چند الیکٹیبل جب اس کی جماعت کو انہوں نے جوائن کیا تو وہ جماعت یہاں پہ اس کی ایگزسٹنس رہی، اور جب الیکٹیبل سے جوڑا تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلوچستان میں آلموسٹ فنائی ہو گئی تھی۔ نواب ثناء اللہ زہری سے واحد ان کے بلوچستان اسمبلی میں ممبر تھے، لاسٹ الیکشن میں صرف یہ ایک نشست جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور یہ نشست نواب ثناء اللہ زہری کا اپنا نشست ہے۔ وہ کسی جماعت میں رہے یا آزاد امیدوار کے طور پہ وہ کنٹیسٹ کرتے رہے یا اب بھی کنٹیسٹ کرے آزاد امیدوار کے طور پہ، یہ ان کی اپنی نشست ہے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ وہ پہلے بلوچستان کی کانفرنس جماعتوں میں رہے ہیں، بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا فیڈرل سطح کی انہوں نے سیاست کرنی ہے، انہوں نے پی ایم ایل این جوائن کیا۔ اب ان کا وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ کسی وفاقی جماعت ہی میں وہ سیاسی اپنا کیریئر کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا انہوں نے چوائس کیا۔ اب یہ براول صاحب کا رائٹ ہے، وہ آئے، انہوں نے اپنی جماعت میں کچھ لوگوں کو شامل ضرور کیا، لیکن جو ٹیمپو ہے، جو مومنٹم ہے، جو حالات ہیں، وہ 3 سال میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جان قمار صاحب نے بلوچستان میں جو 5 اشروں میں جو کام نہیں ہو سکا، جو ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، 3 سال میں ہم نے کیا ہے۔ تو اس کے کیا سیاسی معاملات کے حوالے سے میں شہزادہ صاحب سے بھی بات کی۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب، یہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت بڑی کامیابی ہے کہ 2 مسلم نون کے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ وہاں آ گئے ہیں، کو بلوچستان کی سیاست میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی اس امر کے بعد؟ شہزادہ صاحب، میں شہزادہ ذوالفقار صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی اس کے بعد آئے گی؟ بلوچ صاحب، قادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب دونوں کی جو شمولیت پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوئی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا فعال ہونے جا رہی ہے بلوچستان میں خاص طور پر؟ دیکھیں، یہ موسم ہوتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، یہی چیزیں ہم دیکھتے رہے کہ جس وقت کاف لیگ کا جو ہے عروج تھا، یا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کاف لیگ کو حکومت ملنے والی ہے اور اسلام آباد میں وہ ایک ان کی حکومت قائم ہوگی، تو سارے وہ لوگ جو فصلی بٹیرے ہیں وہ سارے دوڑتے ہیں ایک طرف چلے جاتے ہیں اور کاف لیگ میں، اور اس کے بعد پھر وہ کاف لیگ سے وہ نون لیگ یا آئی جے آئی، اور اس کے بعد نون لیگ میں دوبارہ، اور اس کے بعد جو ہے اب شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ شاید ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اس انڈرسٹینڈنگ میں حکومت جو ہے بلوچستان کو میں حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کو ملے گی، وفاق میں پیپلز پارٹی کو ملے گی، سندھ میں پیپلز پارٹی کو ملے گی، پنجاب اور وہ ان کو پھر ان کے جو الائز ہیں ان کو مل جائے گی، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اور نواب ثناء اللہ زہری جو ہے میں ابھی تک سے ان کے ٹکٹ سے الگ کیے ہوئے ہیں، اور گو کی سیٹ جو ہے نون لیگ کی نہیں ہے، ان کی اپنی ذاتی سیٹ ہے، اپنے علاقے سے وہ خود ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے 2008 جو ہے دوبارہ سے آ رہا ہے۔ 2008 میں بھی یہی ہوا تھا، پیپلز پارٹی کی جس وقت نذیر صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی تو سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بلکہ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ جا رہے ہیں الیکشن میں اور بڑی تعداد میں وہ جیت کے آئیں گے، اور ایک سافٹ کارنر لوگوں کا ہوگا، اور 8 لوگوں نے اپلائی کیا تھا ٹکٹ پہ، باقی تو سارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ جوائن کر کے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔